رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب النکاح، باب اللعان، لعان کا بیان۔ لعان اصل میں کہتے ہیں لعنت کرنے کو۔ اب یہ ہے کیا معاملہ، یہ کب کیا جائے گا؟ اولاً تو ایک چیز سمجھیں کہ آپ کسی پر بھی اللہ کی لعنت نہیں کر سکتے، کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ میرا خیال ہے پنجابی میں شاید یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، فٹے منہ، شاید، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح اور زبانوں میں یا تم پہ اللہ کی لعنت ہو یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا سونے کہ تم پہ اللہ کی لعنت ہو معاذ اللہ، وہ دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، آسمانوں تک جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے کہیں جگہ ہی نہیں ملتی، کیونکہ کوئی شخص اس چیز کا مستحق نہیں ہے کہ آپ کہیں تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ معاذ اللہ۔ برے سے برا شخص بھی ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی طرف آئے تو اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈانپ لے، لہٰذا پھر وہ اسی پہ پڑتی ہے جس نے کہا ہو۔ اگر ماں نے بچے کو کہی ہے، بچے پہ نہیں جائے گی، ماں پہ آئے گی۔ اور اگر کسی نے اپنے دوست کو کہا ہے مذاق مذاق میں کہے تو اس پہ آئے گی خدا نخواستہ، اور اگر اشارے سے بھی کہا ہے تو باز آئیں، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل یہ سائن والا جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا چکر ہے، ایسی اشارے دیتے ہیں جس سے دوسرے پر خدا نخواستہ لعنت کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کے اپنے منہ پہ پڑتی ہے، دوسرے کا کچھ نہیں جاتا۔ لیکن ہاں ایک معاملہ ایسا ہے دین اسلام میں کہ جس میں آپ لعان کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو یا مثلا بیوی اپنے شوہر کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے کسی کے ساتھ، باقاعدہ حرام تعلق میں، مختصراً بستر پہ دیکھ لے کسی اور کے، اب بستر پہ جا کے کوئی ایسے تھوڑی جاتا ہے، سب کو پتا کہ پھر وہ ناجائز تعلق ہوتا ہے، تو جب کوئی اس حالت میں دیکھ لے لیکن اس کے پاس گواہ نہ ہو، اب خدا نخواستہ کوئی مرد گھر آیا اور اس نے دیکھا اچھا میری بیوی کسی کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہے، خدا نخواستہ، آج کل یہ والے بھی بہت چکر ہیں، اب اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اب وہ اس عورت کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا نا۔ مرد اس معاملے میں بڑا غیرت والا ہوتا ہے، خود کچھ بھی کرے لیکن وہ اپنی بیوی کو ایسے برداشت نہیں کر سکتا، اگر بیوی نے دیکھا تو وہ بھی برداشت نہیں کرے گی، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ رہنا کتنا اذیت کا باعث ہوگا۔ لیکن گواہ بھی نہیں ہے، کرے تو کرے کیا، آ کے ایسے ہی لوگوں کے سامنے کہے گا کہ بھائی میں اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھا ہے معاذ اللہ، گواہ نہیں ملیں گے تو اس پہ حد قذف ہو جائے گی، کوڑے لگیں گے کہ تم نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا، لیکن ساتھ بھی نہیں رہ سکتا کیونکہ اس حال میں دیکھ چکے ہیں، اب دل نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ رہے۔ پھر ایسی صورت میں جب اس کے پاس گواہ نہ ہو تو وہ لعان کرتا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ میری بیوی زانی ہے، زانیہ ہے، یا اس نے غلط کام کیا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ خدا کی لعنت ہو معاذ اللہ۔ اگر تو بیوی قبول کر لے جرم تو اس کو سزا دی جائے گی، رجم کیا جائے گا، حد لگے گی۔ اگر وہ نہ قبول کرے اور وہ بھی لعان کر دے شوہر پہ، کہے کہ بھائی اللہ کی قسم میں سچی ہوں اور یہ جھوٹا ہے، میرے پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں خدا نخواستہ تو مجھ پہ خدا کی لعنت۔ اب دونوں نے لعان بھی کر لیا، کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بھائی میں جھوٹا ہوں یا میں سچا ہوں،
ایسی صورت میں پھر ان دونوں کے درمیان کسی طلاق کی ضرورت نہیں رہتی. ایک دوسرے پہ لان تان کر کے پھر آپ نے کس حیثیت سے ساتھ رہنا ہے؟ تو پھر خود بخود طلاق ہو جائے گی. اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو طلاق خود بخود ہو جائے گی. لیان کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. تو یہ ہے 4 بار اللہ کی قسم اٹھائے اور بولے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں بار کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں خدا نہ خواستہ تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ، اور بیوی بھی کہے، پھر دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے. اولاً تو یہ سارا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لیان کہا کس کو جاتا ہے. آج کے دور میں بھی یہی طریقہ ہوگا اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے، لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے لوگوں کو لائے. اب آپ بھی سمجھدار ہیں، کوئی تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ وہ کسی کے سامنے جا کے کوئی غلط کام کرے گا، چھپ کے کرے گا نا. دیکھا بھی ہو تو کسی ایک نہیں دیکھنا، کون 4 4 5 5 لوگوں کے سامنے جا کے غلط کام کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں آج کل کے لوگوں میں اس طرح کی غیرت نہیں ہے. مثلا اپنی بیویوں کو علیحدہ دوستوں کے ساتھ بھیج دینا، نائٹ فنکشن ہے تو وہاں پہ بھیج دینا، کلب میں، سینما ہال میں، پتہ نہیں کہاں کہاں بھیج دینا. یہ مردوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی غیرت دکھائیں اور اپنی بیویوں کو مت بیچیں. کوئی بھی عام لڑکا بھی ہو اور عام سے عام لڑکی بھی ہو، نہ اتنی خوبصورت ہو نہ کوئی اتنا رنگ روپ ہو، وہ پھر بھی اس کی طرف مائل ہوگا کیونکہ وہ مرد ہے، اس کی فطرت ہے. کہاں یہ کہ آپ اپنی بیویوں کو حکم دیتے ہیں کہ سج دج کے چلی جائیں کسی کے بھی ساتھ، درستی نہیں ہے. اور اسی طرح اپنی بچیوں کی پہلے سے اچھی پرورش کریں. آپ میں سے کن کی خاندان میں سے یہاں آپ کی اپنی بیٹیاں یونیورسٹی کالج میں پڑھتی ہیں، ان پہ بھی خاص خیال رکھیں. یہ نہ ہو کہ یہاں سے پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں لیکن وہاں پہ جا کے غیر محرموں کے ساتھ گھوما جا رہا ہے معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ آتے پڑی پڑی بات تک جاتی ہیں، پھر بعد میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سألا سوال کیا فلان فلاں شخص نے، فقال تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتا کیا خیال ہے آپ کا، اللو وجدا یہ کہ اگر پائے احدنا ہم میں سے کوئی ایک، امراتہ ہو اپنی بیوی کو، علی فاحشۃ برے کام پر، بے حیائی پر، غیر محرم کے ساتھ، غیر مرد کے ساتھ تعلق پر، کیف یصنع وہ کیا معاملہ کرے گا، کیا کرے گا. ان تکلم اگر وہ بات کرے، لوگوں کو بتائے، تکلم تو وہ بتائے گا بامر عظیم بہت بڑی بات، یعنی اگر وہ بولتا ہے تو بہت بڑی بات کہہ دیتا ہے. یعنی لوگ کہیں گے کہ اچھا اپنی بیوی پہ الزام لگا رہے، اپنی بیوی کے بارے میں بری بات کہہ رہے. وَإِن سَكَتَ اور اگر خاموش رہے، سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ تو خاموش رہے گا اسی پر، یعنی بہت بڑی بات ہے اگر خاموش رہ لے، گٹ گٹ کے خود ہی مر جائے کہ میں نے اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھا. یہ ایک مرد کے لیے کتنی بڑی بات ہے، ایک عورت اسے شاید سوچ بھی نہ سکے. عورت بھی ٹوٹتی ہے جب وہ مرد کو کسی اور کے ساتھ دیکھتی ہے، لیکن مرد کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں مرد کو 4 عورتوں کی اجازت دی، لیکن عورت کو ایک ہی مرد کی اجازت ہے. مرد اپنے ساتھ کسی اور کو شریک برداشت نہیں کر سکتے. فلم یجیبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکم سے کچھ نہیں کہتے تھے. ان ہوا الا وحی یوحا، وحی کے ذریعے بات کرتے. فلما کان بعد ذلك پس کچھ ہی ٹائم بعد، اتاہ ان کے پاس آیا، یعنی اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو وہ دوبارہ آیا پاس. فقال کہنے لگا ان بے شک الذی وہ شخص، سألتک جو میں نے آپ سے سوال کیا، انہوں جس کے بارے میں، قد تحقیق ابتلیت بہ میں خود ہی اس میں مبتلا ہوں. یعنی جو میں نے آپ سے سوال کیا نا میں خود ہی اس میں مبتلا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. دیکھیں کتنی بے چینی تھی ان کو کہ مجھے جلدی سے جواب ملے. فانزل اللہ الآیات تو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی آیات، فی سورۃ النور سورہ نور میں. فتلاہن علیہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاوت کیا ان کے سامنے.
ووعدہ اور ان کو نصیحت کی، وذکرہ اور ان کو یاد کروایا، یاد دہانی دلائی، واخبرہ اور انہیں خبردار کر دیا، ان عذاب الدنیا یہ کہ دنیا کا جو عذاب ہے، اہون بڑا کم ہے، من عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب سے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں لیان کی بات تھی، اور جو کوئی اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بول دے پھر اس کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس کو بہت سخت عذاب ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تم کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے، تو پھر بھی سوچ لو، کیونکہ اگر ابھی پتہ چلا تو حد قذف لگے گی، کچھ کوڑے کھا کے معاملہ ختم، کم سزا ہے دنیا کی۔ لیکن اگر غلط الزام لگا دیا اور پھر جھوٹی قسم اٹھا لی تو آخرت میں بہت برا وبال ہوگا۔ نصیحت کی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو لیان کے معاملے میں لائیں، یعنی کروانا چاہیں، وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے اسے سمجھائیں، پہلے اسے یاد دلائیں کہ اللہ کا عذاب بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ باز آ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس ہر دوسرے بندے کا اٹھ کے لیان کراتے جائیں، فلاں بھی لان تن کرے معاذ اللہ، فلاں بھی کرے وہ بھی کرے، کوئی کھیل نہیں ہے، یہ بہت سنجیدگی والے معاملات ہیں۔ قال وہ کہنے لگا، لا نہیں، والذی قسم ہے اس ذات کی، بعثک جس نے بھیجا آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، ما کذبت علیہا میں اپنی عورت پر جھوٹ نہیں بول رہا، ثم دعاها پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس عورت کو، ووعدها فوعدها تو اسے نصیحت کی، کذالک اسی طرح، قالت کہنے لگی، لا نہیں، والذی قسم اس ذات کی، بعثک جس نے بھیجا آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، انہ لکاذب یہ جھوٹا ہے، فبدأ بالرجل تو ابتدا کی گئی آدمی سے، فشہدا تو اس نے گواہی دی، اربع شہادات باللہ 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، ثم پھر ثنا بالمرأتی دوسری بار عورت کو بلایا، ثم پھر فرق بینہما ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کا حکم دے دیا، نصیحت کی، پھر کہا کہ ٹھیک ہے کر لو، لیکن دونوں نے قسم اٹھا لی، تو پھر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ کسی کو حد تو نہیں لگائی گئی، نہ الزام لگانے والے کو، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے میں سچا ہوں، اور نہ ہی اس پر جس کو الزام لگایا گیا وہ بھی کہہ رہی ہے میں سچی ہوں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال فرق بینہما ان دونوں کو علیحدہ کروا دیا۔ اب ہمیں ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت جھوٹی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتائی تھی نا کہ جب اس کا بچہ ہو تو دیکھنا، اگر ایسا ہے تو اس کے شوہر کا، اور اگر ویسا ہے تو کسی اور کا جس کے ساتھ اس کو ملامت کیا جا رہا ہے کہ اس نے فلاں کے ساتھ زنا کیا معاذ اللہ۔ بعد میں جب بچہ ہوا تو پھر وہ اسی کی طرح کا تھا جس کے ساتھ زنا کی تہمت لگی ہوئی تھی، یعنی وہ اپنے باپ پہ نہیں تھا، شوہر پہ نہیں تھا، دوسرے والے مرد پہ تھا، تو اٹس مین کہ وہ پھر اس کا بچہ ہوا۔ تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور باطن کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارا کام ہے صرف کہنا، نصیحت کرنا، اور اللہ کے احکامات کو نافذ کروانا۔ اور آپ دیکھیں دین اسلام کی بات کتنی خوبصورت ہے، اگر کوئی غلط بھی ہے، آپ کو ایک بندے کو پتہ یہ غلط ہے لیکن گواہ پورے نہیں ہیں، تو آپ اس کو سزا بھی نہیں دے سکتے جب تک وہ خود قبول نہ کرے یا پوری گواہیاں نہ آ جائیں۔ 4 گواہ چاہیے اس کے، اب 4 گواہ بندہ کہاں سے لائے؟ لیکن جب تک وہ نہیں آتے، یا آپ لیان کریں گے، یا آپ جب تک وہ خود اقرار نہیں کر لیتا اپنے جرم کا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کس کس کو توبہ کا موقع دے، اللہ کس کے لیے بعد میں آسانیاں کر دے کیونکہ بہت زیادہ نیک بن جائے، اور کہاں یہ کہ ہم محض کسی پہ تھوڑا بہت کوئی اگر ایسی بات دیکھ لیں، تھوڑے بہت شک ڈاؤٹ کی بنیاد پہ اس کا پورا حساب کتاب نامہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیں کہ یہ تمہاری کتاب ہے۔ اس چیز سے گریز کریں۔ بارک اللہ فیک، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔